کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اسی کمرے میں لا کے دروازہ بند کر دیا اور اسے بیڈ پر لے آیا۔ خدا کے لیے پلیز، میں نے کہا، میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں چاہتا اور مجھے یقین ہے تم مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور نہیں کرو گی۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، سہرش نے روتے ہوئے کہا جب محسن کا زوردار ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ میں نے کہا منہ بند۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور بیڈ پر گرا دیا اور اس پر جھکنے لگا۔ مجھے جانے دو یہاں سے، میں اس سے پہلے کہ سہرش اپنی بات مکمل کر دی، محسن نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ مجھے بات نہ ماننے والی، بحث کرنے والی عورتوں سے نفرت ہے۔ اگر اب مجھے تمہاری آواز آئی تو یہ رات تمہارے لیے اور بھی مشکل بنا دوں گا۔ محسن نے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ ساری رات کمرے میں سہرش کی سسکیاں گونجتی رہی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی۔ اپنا مقصد پورا کر کے اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ تمہاری ایک رات کی اذیت میری 20 سال کی اذیت کے آگے کم ہے، بہت کم۔ اس کی معصومیت کی دھجیاں اڑا کر محسن پرسکون ہو کے سو گیا اور وہ فرش پر پڑی روتی رہی۔ اس نے ہمت کر کے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ محسن نے اس سے کسی تکیے کی طرح اپنی باہوں میں بھیج رکھا تھا۔ اس کی عزت کو روند کر محسن نے اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیا تھا، تو وہ واپس بیڈ پر کیسے آئی؟ رات کی بے بس یاد آتے ہی وہ ایک بار پھر رونے لگی اور اپنے آپ کو اس قید سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی ناکام رہی تو اپنی کوشش کو ترک کر کے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ جب اچانک اپنے بالوں پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ بس اتنی سی تھی تمہاری ہمت، یہ تھی تمہاری اوقات۔ تم چاہ کر بھی کبھی اپنے آپ کو مجھ سے آزاد نہیں کرا پاؤ گی، اس لیے آج کے بعد یہ بیکار کوشش مت کرنا اور یہ آنسو بہانا بند کرو۔ یہاں پر کوئی نہیں جو تمہارے آنسو پر ترس کھائیں۔ محسن نے اپنی گرفت کو اس کے بالوں پر مزید سخت کرتے ہوئے کہا چھوڑ دیں، مجھے گھر جانے دیں۔ آپ کا مقصد پورا ہو گیا نا، آپ کو جو کچھ چاہیے تھا آپ کو مل چکا ہے، پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں۔ سہرش روتے ہوئے ہمت کر کے بولی، جبکہ ایک ہاتھ سے اپنی بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، ابھی تو لالا کو تڑپتے دیکھنا ہے، بھٹکتے دیکھنا ہے، بھیک مانگتے دیکھنا ہے۔ ابھی کہاں میرا مقصد پورا ہوا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ وارڈروب میں تمہارے کپڑے ہیں، جو پسند آئیں پہن لو۔ یہاں سب کچھ تمہارا ہی ہے، یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، لیکن تمہیں کچھ چاہیے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ فریش ہو کے نیچے آ جاؤ، یہ کہہ کر محسن اٹھ کر جانے لگا۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، جلدی سے نیچے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سہرش ڈر سے سہم کر اٹھتے ہوئے بولی۔ سہرش پھر سے بیڈ پر گر گئی۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اس کے بالوں کو ایک بار پھر سے سختی سے پکڑ کر کہا تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ محسن نے غصے سے پوچھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جواب نہ پا کر میں پھر سے دھاڑا۔ سہرش نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ گڈ گرل۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ سہرش کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور اس نے سہرش کی کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن اگلی ہی بار اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی تو سامنے محسن دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا۔ کاش تم لالا کی بیٹی نہ ہوتی، کاش۔ محسن کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو سہرش کو شدت سے محسوس ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ صبح بہت حسین ہوتی۔ محسن اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ سہرش نہ جانے کتنے ہی دیر اس کے لہجے کی شدت محسوس کرتی رہی۔ رات چاہ کر بھی محسن اتنا نہ کر سکا جتنا وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے قریب جاتے ہی اس پہ اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ رات کو اسے اگر کچھ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کی باہوں پر اس کی پرنسز ہیں، اس کی شرعی اور قانونی ملکیت، اس کی بیوی، اس کی محبت، اور اس وقت وہ کسی اور چیز کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو اس نے ایک جھٹکے سے خود سے دور زمین پر پھینکا اور خود پر غصہ آنے لگا۔ اسے خود سے دور پھینک کر کروٹ بدل گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کمرے میں سہرش کی سسکیاں گونجتی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ سسکیاں تیز ہانسوں میں بدل گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس روک رہی ہے۔ محسن خود پر کنٹرول کیے لیٹا رہا، مگر جب اس کی سانسوں کی آواز تیز ہوئی تو محسن سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ اٹھ کے اس کے قریب آیا اور اسے ہلانے لگا، لیکن وہ ہوش کی دنیا میں نہ تھی۔ اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔
محسن نے اس کی نفس چیک کی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ سہرش اٹھو اسے پکارنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسے ہی بے ہوش پڑی رہی۔ محسن نے پریشانی سے اس کے گال تھپتھپائے۔ 2-3 بار ایسے ہی پکارنے پر جب وہ نہ بولی تو محسن اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور اس کے ہاتھ سے ہلانے لگا۔ سہرش پلیز آنکھیں کھولو۔ کافی دیر ایسے ہی ہاتھ پیر سے ہلاتے رہا۔ جب سہرش نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی، یقین کر کے کہ اب وہ ٹھیک ہے، محسن نے پرسکون ہو کر اسے اپنی باہوں میں بھیج دیا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ اس کا نام سلطانہ ہے، یہ ہمیشہ بی بی جی کے آس پاس رہے گی، ان کا خیال رکھے گی، اس کے نوکر نے آ کر بتایا، جسے اس نے ایک ملازمہ کا انتظام کرنے کو کہا تھا کیونکہ اس سے پہلے اس گھر میں کوئی بھی ملازمہ نہ آئی تھی۔ اس گھر کے سب کام میل سرونٹس کرتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، وہ اوپر ہے، اسے نیچے ناشتے کے لیے لے کے آؤ۔ جی صاحب جی۔ ملازمہ حکم کی تکمیل کرتے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رکو، کمرے کے اندر مت جانا، میری بیوی کے علاوہ کوئی بھی میرے بیڈ روم میں نہیں جا سکتا تھا، محسن نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے جناب جی۔ حمزہ کے فون آنے پر اس نے کال اٹھائی۔ محسن تیرے لیے بہت بڑی گڈ نیوز ہے، ڈریم پروجیکٹ ہمیں مل گیا۔ لوگوں کو سب سے زیادہ تیری پریزنٹیشن پسند آئی اور ان لوگوں کو یہاں کے کسی مسئلے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس عورت کے ایکسیڈنٹ والے معاملے کو اخبار والوں نے کافی بڑا چڑھا کر بتایا ہے۔ خیر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات ہے۔ حمزہ کہتے کہتے رکا۔ وہ کیا؟ محسن نے پوچھا۔ یہی کہ میری بھابھی تیرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہے، اس کی تیری زندگی میں آتے ہی تجھے ڈریم پروجیکٹ مل گیا۔ حمزہ جانتا تھا کہ محسن ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، تو جلدی سے اس سے شادی کر لے تاکہ تیری زندگی میں سب کچھ اچھا ہونے لگے۔ اس پر محسن مسکرایا، لیکن پھر بھی اس سے بتا نہیں سکا کہ سہرش لالا کی بیٹی ہے۔ فون بند کرنے کے بعد بھی یہی سوچنے لگا کہ اب وہ آگے لالا کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کرے گا، کیونکہ سہرش کو تکلیف پہنچا کے وہ خود 1000 موت مرا تھا۔ لالا من سمجھ نہیں پا رہا، میں تم سے انتقام لے رہا ہوں یا اپنے آپ سے؟ تم ہر بار میرے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہو۔ کاش سہرش تمہاری بیٹی نہ ہوتی۔ سر لالا کی بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ اسفر نے آ کر پوچھا۔ اپنا جملہ درست کرو اسفر، لالا کی بیٹی نہیں محسن کی بیوی ہے وہ۔ محسن اتنے زور سے دھاڑا کہ اسفر بخلا کر رہ گیا۔ سوری سر، اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر معافی مانگنے میں ہی بہتری جانی۔ سر آپ کے ہاتھ کو کیا؟ اس کے ہاتھ میں پٹی دیکھ کر اسفر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو اسفر، محسن نے غصے سے کہا تو وہ سوری کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اپنی پرنسس پر ہاتھ اٹھانے کی سزا دی ہے خود کو۔ اس نے وارڈروب کھولا۔ الماری کی جگہ جہاں ایک کمرہ تھا، اس میں ایک سے بڑھ کر ایک کپڑے اور جوتے موجود تھے۔ یہ کسی کا کمرہ نہیں بلکہ کوئی دکان لگ رہی تھی۔ سہرش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سے کپڑے پہنے۔ ایک سے بڑھ کر ایک فینسی اور سٹائلش ڈریس، جس میں ہر ایک کے ساتھ ایک میل تھری پیس سوٹ تھا، اور جس رنگ کی فیمیل ڈریس تھی اس کے ساتھ میکنگ شرٹ میل سوٹ کے اندر تھی۔ صرف ایک بلیک کلر کا ڈریس تھا جس کے ساتھ کوئی میل ڈریس نہیں تھا۔ سہرش نے وہی ڈریس نکال کر پہنا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسی کا ڈریس ہے، بالکل اس کے ماپ کا۔ ان میں کسی بھی ڈریس میں کوئی بے حیائی اور بے ہودگی نہ تھی۔ مکمل آستین کے ساتھ لانگ دوپٹہ جو بلاشبہ شاندار لباس تھا۔ سہرش نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مکمل اپنا جائزہ لیا۔ شیشے میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس رات کا منظر یاد آنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کوئی بدلے کے لیے اتنا گر سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر محسن کی انگلیوں کا نشان اب بھی موجود تھا، جس کی تکلیف وہ اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ وہ کتنی دیر سے نوٹ کر رہی تھی جیسے دروازے پر کوئی کھڑا ہے، لیکن کون؟ اگر محسن ہوتا تو اس وقت کمرے میں آ چکا ہوتا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ کر اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو دروازہ کھلتے ہی الرٹ ہو گئی۔ ارے بی بی جی، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیچے آ کر ناشتہ کر لیجیے۔ میں تو کب سے آپ کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہ صاحب نے منع کیا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹا کر آپ کو تنگ نہ کرے۔ اس کی بات سن کر اس کو مکمل اگنور کر کے وہ کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ وہ کتنی خوبصورت بیوی ہے اور اتنی ہی مغرور۔ خیر اس کا غرور کرنا بنتا بھی ہے، اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہے۔ ملازمہ برابر آتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو ہمارے گھر میں لے کے آنے کی؟ دلاور شاہ غصے سے بولے، بابا یہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہے گی، اگر یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ محسن ہمت کر کے بولا، نہیں مانتے ہم اسے تمہاری بیوی، ابھی کے ابھی نکالو اسے یہاں سے۔
हमारे घर की बहू सिर्फ हमारी खानदान लड़की होगी। किसी भी राह चलती लड़की को हम अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करेंगे। दिलावर शाह गुस्से से बोले, पापा ये मेरी बीवी है और मेरे साथ रहेगी। अगर आपने इसे यहाँ से निकाला तो मुझे भी यहाँ से मजबूरन जाना होगा। मोहसिन बिना खौफ बोला, मोहसिन उस लड़की की मोहब्बत के लिए तुम अपने बाप से बगावत कर रहे हो। 4 दिन की है ये मोहब्बत और इस लड़की के होते हुए हम तुम्हें अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। भूख से तड़प तड़प कर मरोगे तो फिर नहीं याद आएगी तुम्हें ये तुम्हारी 2 टके की मोहब्बत। जब भूख दरवाजे के रास्ते से अंदर आएगी तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से बाहर भाग जाएगी। इसलिए जज्बात में बहकर कोई फैसला करने से बेहतर है अभी तलाक दो उसे और निकालो उसे यहाँ से बाहर। दिलावर शाह गुस्से में अपने आप से बाहर हो रहे थे। नहीं बाबा, अगर सहरा यहाँ से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊँगा। मैंने ज़िंदगी भर इसका साथ निभाने का वादा किया है। निकाह करके मैं ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। ठीक है तो फिर दफ़ा हो जाओ हमारी नज़रों से। आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम यही समझेंगे कि हमारा बेटा मर गया। शाह साहब ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मा भी तड़प कर आगे बढ़ी। और हवेली से किसी ने भी उससे कोई ताल्लुक रखा तो उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। दिलावर शाह ने अपनी बीवी को सुनाते हुए कहा और अंदर चले गए, जबकि मोहसिन ने आमना का और वापस जाने लगा।